جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ آج کا سبق نکالیں اور ہم انشاءاللہ آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ أعوذ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جی، کل ہم نے یہ آیت 71 پڑھی تھی لیکن مکمل نہیں کر پائے تھے جی تو میری آواز میرا خیال ہے آج ڈسٹرب ہوگی۔ میں روٹر کے پاس تو آ گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی مشکل نہ بنائے۔ یہ اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم پڑھتے ہیں قال قد۔ میں پہلے پڑھتا ہوں آیت کو، اور یہ ہود علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، تو میں پہلے تو اس کو ویسے پڑھوں گا ناظرہ، اور پھر ترجمے سے ہم پڑھیں گے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اور پھر پوچھا، دوسرا سوال کیا، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یہ جناب یہاں سے ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں جو ہود علیہ السلام کا اپنا ہے واقعہ۔ تو قولا، ترجمہ کریں جی۔ قولا، ہود علیہ السلام نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم۔ قد وقع ایک تو معنی ہے کہ بے شک واقعہ ہو چکا ہے، لیکن وہ سامنے تھے، جی وہ سامنے موجود تھے، اور اگر عذاب واقعہ ہو چکا ہوتا اور غضب واقعہ ہو چکا ہوتا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عذاب سے تو آدمی مر جاتے ہیں، غضب سے بے شک نہ مرتے ہوں، لیکن عذاب سے مر جاتے ہیں تو یہ پھر ان کے مرنے کے بعد کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ قد وقع علیکم من ربکم، بے شک واقعہ ہونا ثابت ہو چکا ہے تمہارے اوپر۔ یہ ہم ترجمہ کر رہے تھے، کل یہی ترجمہ کیا تھا جی سر، ثابت ہو گئی ہے جی، نہیں، قد وقع علیکم، تمہارے اوپر تم پر ثابت ہو گیا ہے ثابت واقعہ ہو ہونا، گیا ہے واقعہ ہونا، جی، تمہارے اوپر ثابت ہو گیا ہے واقعہ ہونا من ربکم، ہمارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کیا ثابت ہو گیا ہے واقعہ ہونا؟ رجسن، عذاب۔ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ، رجسن تھا اور یہ رجسن ہے۔ عذاب اس کے معنی میں بھی ہیں اور اس کے معنی میں بھی عذاب آئے گا۔ وغضب، اور غضب، غصہ غضب اور اس کا غضب کہہ لیں، اللہ کا غضب۔ جی، تو ترجمہ جملہ کیا بنے گا جی؟ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آنا، واقعہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ ترجمہ ذرا کریں اس کا ترجمہ۔ سر یہ اس کو طے ہو چکا نہیں کر سکتے ہم؟ طے ہو چکا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے، جملہ طے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔
جی لیکن وہ جو طے ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے، اس سے واقعہ کے ترجمہ کے اندر فرق نہیں پڑتا، تو واقعہ ہونا طے ہو چکا ہے یہ کہہ لیتے ہیں، یہی میں کہہ رہا لیکن لگانا تو بریکٹ میں ہے، ہوں، بالکل لگانا وہ بھی بریکٹ میں ہے، تو طے ہو چکا ہے یہ کر لیتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کریں ذرا اس کا دوبارہ۔ قال بے شک قد وقع علیکم، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ قال حود علیہ السلام نے کہا، حود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم، بے شک جی بے شک تم پر واقع ہونا طے ہو چکا ہے، ہو چکا ہاں بے شک تم پر واقع ہونا طے ہو چکا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے، رجسم وغضب، عذاب اور اس کا غضب، عذاب اور بریکٹ میں اس اللہ کا غضب۔ اچھا دونوں ہی ہیں، عذاب بھی اللہ کا، غضب بھی اللہ کا۔ اب ترجمہ واقع کس کا ترجمہ ہے جی صاحب جی؟ واقع، واقع، اچھا قد واقع ہے نا، تو ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے آج ایک نئی بھی چیز بتا دیتا ہوں۔ واقع اصل میں ہوتا ہے واقعہ ہو گیا، قد جب آ جاتا ہے تو ہم اس کا معنی ویسے بے شک کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ ماضی قریب کے لیے آتا ہے، واقعہ ہو گیا ہے، واقعہ طے ہو چکا ہے، جی قد اس کی وجہ سے آتا ہے، یہ شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں جی واقعہ کہ ماضی مطلق جو واقعہ ہوا اس کے زمانہ نہیں ہے، لیکن اگر قد لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے واقعہ ہو گیا ہے یا واقعہ ہو چکا ہے، تو ہم اپنے اسی لحاظ سے ترجمہ کریں گے جو ہمیں پتہ ہے۔ تو کیسر بھائی ترجمہ کریں اس کا، آگے پھر چلتے ہیں۔ جی قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو حود علیہ السلام، اس حود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس اللہ کا غضب واقعہ ہونا طے ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب انہوں نے ان سے اور سوال دوسرا پوچھا، اتجادلون ایک لفظ ہے اور نی اس کا مفعول ہے، مجادلہ جادل کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، جی وجادلہم باللتی ہی احسن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، آگے آئے گا، ویسے پہلے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ تو اتجادلوننی کا مطلب، کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا تجادلون، تم جھگڑا مجھ سے کرتے ہو، نہیں، ابھی تجادلون، بس تجادلون الگ الگ کر رہا ہوں، اسی طریقے سے دیکھیں، تجادلون کیا تم جھگڑا کرتے ہو، اب نی آ گیا مجھ سے، اب جملہ کیا بنے گا؟ تجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اسماء سمیتموہا، ان ناموں کے بارے میں، سمیتو نام رکھ لیا ہے تم نے، ان کا، اسماء چونکہ اسم کی جمع اسماء ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مکسر اور غیر عاقل بھی ہے، آگے آ گیا ہے، تو وہی اسماء ہے، اسی سے فعل بنا سمیت، تو ترجمہ ہوئے گا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جن کا نام انتم و آباؤکم، جن کا نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیا ہے، جی مثلا کیا؟ اس وقت جتنے بھی بت تھے اس وقت کے، کل بھی کہا تھا کہ ہر ایک وقت کے اندر
اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی کہیں گے کسی کو، مثلا میں نے کہا تھا کہ آج کل کیا کہتے ہیں کہ جس اللہ وہ بنتا ہے جس سے کوئی امید رکھی ہوئی ہو، جس سے کوئی مانگا جا سکے، جو کچھ دینے والا ہو، وہ اس کی اللہ کی جگہ پر اگر آ جاتا ہے تو وہ رب ہے، اس کا انہوں نے کوئی نہ کوئی نام رکھنا ہوتا ہے۔ آج کل جو لوگ اس چیز میں بہ گئے ہیں وہ ہے کہ غوث الاعظم کا نام کئی دفعہ لے لیتے ہیں، کئی دفعہ کسی کتب کا نام لے لیتے ہیں، کئی کسی اور کا نام لے لیتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ ممکن ہے کتب ہی ہوں گے، ولی ہی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، لیکن انسان سے غلطی کیا ہے کہ وہ ان کا نام رکھ کے ان سے اپنی کوئی امیدیں بنا لے۔ یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے، سمجھانے والی بات، ورنہ کسی سے کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے کہ بھی تم نہیں سمجھتے۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ اب سمجھتا ہے مطلب آپ یہ دوسرے آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کتب کی جی اپنا عزت نہیں کرتے، آپ غوث کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ولی کے علاوہ کوئی لفظ بھی قرآن مجید میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا جی کہ کوئی اس وقت کا کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کی مشہوری زیادہ ہو گئی یا اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز برکت دے دی اور وہ بن گیا، تو ہم نے کہا شاید یہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا باعزت ہے تو لہذا ہمیں بھی کچھ دے سکتا ہے۔ یہاں آ کے نقطہ خراب ہوتا ہے اور یہ کفر ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر بالکل تو صحیح۔ حود علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ جو بھی بت بنائے ہوئے تھے یا جن سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، خواہ وہ مردہ تھے خواہ وہ زندہ تھے، اس کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سر یہ جو پھر کلاسیفیکیشن یہ بنائی ہوئی کتب ابدال کی، تو پھر یہ کیا چیز ہے سر؟ کیوں بنایا ہے؟ کیا جی؟ اگر یہ قرآن اور حدیث میں لفظ بھی استعمال نہیں ہوا تو یہ جو یہاں پہ کس میرٹ پہ یہ ڈگری دیتے ہیں جی کہ یہ کتب ابدال ہے فلاں؟ بس یہ ہے کہ اس کا یہی سمجھ لیں کہ چونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لہذا انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، جو اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے وہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ مختصراً جواب میں تو یہ دوں گا، ورنہ بیٹھیں گے تو بیٹھ کے تو وہ لوگ تو آپ پر کفر کا اپنا نشان لگا دیں گے، بہت کچھ کریں گے، لیکن ہم نے انہیں یہ بتانا ہے امیدیں مت لگاؤ ان سے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک روحانی علم انہوں نے بنایا اور اس میں ایک ترتیب رکھ دی، یہ فلاں ڈگری فلاں کو بالکل ایسے ہے جی۔ میں اس کا نام جانتے بوجھتے نہیں لے رہا، اس پورے مکتبہ فکر کا جانتے بوجھتے آپ جانتے ہیں ان کو، لیکن یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ جنت کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اگر ان کے ذہن میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ذہن میں تو بات نہیں ہوتی ہے، لیکن عزت ان کو اگر اتنی ہی عزت دے دیتے ہیں جتنی اللہ کو، تو حرکات بھی کچھ ایسی ہیں کہ جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، شرک اکبر، جو اللہ کے لیے۔ مثلا ایک میلہ لگا ہے، ابھی ایک عرس ہو رہا ہے، آج ہی میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ دروازہ ہے اور وہاں بندہ کھڑا ہے اور اس دروازے میں سے بندوں کو گزار رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ بھئی یہ اس بندے کی نہ بے عزتی ہے نہ کچھ ہے، لیکن جو لوگ یہ تصور کر کے اس دروازے میں سے داخل ہو رہے ہیں کہ یہ بہشتی دروازہ ہے اور اس میں سے میں چلا جاؤں گا تو میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، جو قرآن بتاتا ہے مجھے صرف اس کا بتائیے گا۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اتجادلوننی، جلدی کریں، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء جی ان ناموں کے بارے میں سمیتموہا انتم و آباؤکم، جن کا تم نے تمہارے باؤ داد نے نام رکھ دیا ہے۔
بھی رکھ کے لیا جن نام کا رکھ لیے۔ نام تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے خود رکھ لیا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ما نزل اللہ، یہ ہے اصل میں سرٹیفکیٹ، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مانو۔ یہاں کیا ہے؟ ما نزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کی نہیں کی، بہا بہا ان ناموں کے ساتھ، بہا ہے اسماء ہے نا، اسماء کو آپ الحمدللہ میں یہ کہوں گا ہم سب لکی ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں۔ اسماء ہے، اس کی ضمیر ہا کی طرف آ رہی ہے۔ اب آپ کو اگر کوئی بندہ کہے گا کہ ہا کی ضمیر تو مؤنث کی طرف جاتی ہے، انہیں کہیں جی بالکل جاتی ہے، لیکن جمع مکسر ہوگی تو اس کی طرف جائے گی۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ بہا ترجمے کا ہوگا ان ناموں کے ساتھ نہیں نازل کی اللہ نے، ان ناموں کے ساتھ من سلطان کوئی دلیل، کوئی دلیل، جی سر، کوئی دلیل نہیں اتاری کہ یہ اپنا نام ہے اور اس کے بارے میں آپ نے اس کی بھی عبادت کرنی ہے، اس کو بھی اللہ ماننا ہے، خود تم نے بنا لی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو اب کیا کرو؟ فانتظروا، یہی ہے اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز۔ جب کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنا تو میرے پاس ہے، انتظار کرو، خواہ دنیا میں زندہ رہ کے یا پھر اپنی قبر میں جا کے جو برزخ خانہ ہے وہاں بھی تم نے انتظار ہی کرنا ہے۔ تو فانتظروا، تو انتظار کرو، تو تم سب انتظار کرو، انی، میرا، بے شک میں، معکم، میں بھی تمہارے ہمارے ساتھ، ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے والوں میں ہوں، سے ہوں۔ یا انتظار کرنے والوں میں سے ہی ہے ہوگا، من المنتظرین۔ کرو، فیصلہ ہو جائے گا، میں نے آپ کو رسول ہوں، اللہ کی بات بتا دی، نہیں مانتے ہو تو آپ کی مرضی، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب ڈاکٹر صاحب ترجمہ ذرا منتظرین تک کیجئے گا اور آگے چلیں پھر۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، اس ہود علیہ السلام نے کہا بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقعہ طے ہو گیا، رجسم و غضب، عذاب اور غضب۔ اب اس کو واقعہ اوپر طے ہوا نہیں ہے، واقعہ ہونا طے ہو گیا، واقعہ ہونا طے ہو جی۔ گیا۔ تو ترجمہ بنے گا آج میں تو آپ کی کے ہود لیے، علیہ السلام نے کہا تو اس ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقعہ ہونا طے ہو طے ہو گیا۔ طے ہو گیا۔ جی آگے۔ اتجادلوننی فی السماء فی سمیتموہا اسماء، فی السماء، اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جن کا نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیا ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا، تو تم سب انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جی اب یہ قوم میں نے کہا کہ کس جگہ پہ کل میں نے بتایا تھا آپ کو، عراق، یمن کے ساتھ، مسقط سر، یمن کے قریب یمن کے ساتھ ربع الخالی۔ اس وقت ربع الخالی جو ہے میں اس کے پاس سے گزرا ہوں اور استغفار بھی پڑھتے رہے، وہاں سے گاڑی پہ تھے میرے فیملی کے ساتھ، تو واقعی ربع الخالی ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز آپ کو جاندار دکھائی نہیں دے گی، اتنی گرمی۔ جی تو اب اللہ نے کیا کیا؟ ہوا چلائی،
ایسی ہوا چلائی کہ سارے کے سارے ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور وہ جو رج عذاب تھا وہ اس شکل میں آیا، اور وہ قصہ فردا قصہ کیا بن گئے، ماضی کا قصہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اب عاد قوم ہے نوح علیہ السلام کے بعد، ایسا ہے جی۔ تو اب اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ جی، تو ہم نے ان کو اسے نجات دی۔ نہیں ان کو نہیں نا، آپ بڑے پیار سے جسے بھائی آپ وہ اور ہم کے اندر فرق کریں، اسے کسے سے نجات دی، ہم نے اس ہود علیہ السلام کو نجات دی۔ ہاں تو ہم نے اسی لیے تو میں یہ ترجمہ ویسے آپ کریں گے تو لوگ آپ کو واقعی کہیں گے کہ یار آپ ہر ضمیر کے ساتھ بندہ بھی بتاتے ہیں، فلانا بھی بتاتے ہیں، ممکن ہے آپ کو کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ضمیریں پتہ ہونا کس طرف جاتی ہیں، یہی اصل چیز ہے جو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اگر فَأَنْجَيْنَاهُ اور ہم نے اس ہود علیہ السلام کو نجات دی، صرف ان کو ہی نہیں دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اور ان لوگوں کو بھی، اور ان لوگوں جو ان کے ساتھ تھے، معاہو جو اس کے ساتھ تھے، ان میں نہیں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کا ترجمہ خراب ہو جائے گا، جی سر، جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی طرف سے، رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، ہماری طرف سے، تو وہ اپنی طرف سے آئے گا نا، منا ہماری طرف سے، تو اپنی طرف سے بن جائے گا برحمت، رحمت کے ساتھ۔ اب ترجمہ بنے گا اور ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ انہیں، اب ہو جائے گا انہیں، اس لیے کہ اس بھی ہے اور لوگ بھی ہیں، نجات دی۔ ترجمہ کریں جی ذرا دوبارہ، چشتی صاحب آپ اسی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ تو ہم نے برحمت منا، برحمت منا تو ہم نے برحمت منا، برحمت نہیں ہے، برحمت منا، برحمت منا تو ہم نے اس ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے نجات دی، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ نجات دی، ٹھیک ہے، نجات دی۔ وہ تو گئے بچ، آتا ہے جو میں اگر بھول نہیں رہا ہوں 3 دن کا وقت دیا، اب یہ لوگ نکل گئے اور وہ لوگ اکڑ میں تھے کہ نہ عذاب آنا ہے نہ غضب آنا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ ہے اصل لفظ، آج لفظ آ رہا ہے دابر، دابر کہتے ہیں جڑ کو، جڑ کیا کہتے ہیں، جڑ کو، یہ پڑھ چکے ہیں پہلے، جڑ کو، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جی آپ میرے ساتھ، وَقَطَعْنَا ترجمہ، اور ہم نے کاٹ دی، اور ہم نے کاٹ دی، دابر الذین کذبوا بآیاتنا جی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اچھا جی یہ ہوا، اور اس کا انشاءاللہ ترجمہ کر لیں گے۔ دابر لفظ نیا ہے، انجینا پہلے پڑا ہوا ہے، اور کوئی لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو مشکل ہو، تو گرامر آپ الحمدللہ جانتے ہیں۔
آگے چلتے ہیں. اب یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے قوم سمود کا اور صالح علیہ السلام کا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہے کس جگہ پر، اور پھر میں بتا رہا ہوں موضوع ہے سورۃ الاعراف کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. موضوع کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. ایمان بالرسالت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نہیں ایمان لائے تو ان کو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ 6 واقعات 7 واقعات یہ کیسے آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہانیاں سنا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، کہانیاں بھی سنا رہا ہے، لیکن کہانیوں کے اندر کیا ہے؟ عبرت. آگے جناب کیا ہے؟ قوم سمود یاد رکھیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تو مدینہ سے ساتھ جاتے ہوئے سارا راستہ جو ہے وہ ماشاءاللہ زرعی علاقہ ہے. تو کھنڈرات دیکھے، مدائن. صالح علیہ السلام وہ لوگ کہتے ہیں قبر بھی وہاں ہے، لیکن قبر نبیوں کی کوئی پتہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا پتہ نہیں ہے. لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں فلاں جگہ ہے. بہرحال قوم سمود یاد رکھنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کنواں تھا جس سے وہ ان کی صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی نشانی کے طور پر، جو انہوں نے خود مانگی کہ کوئی ہماری نشانی لاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی، اور جس کے سے بیت اللہ ہے اور اس کا نام بھی ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی ہے. وہ آتی تھی درے میں سے 2 پہاڑ اور ان کے درمیانی راستہ، اور کہا یہ گیا تھا کہ ایک دن آپ نے پانی پینا ہے اور ایک دن اس اونٹنی نے پانی پینا ہے. اللہ کی طرف سے پابندی لگ گئی، ورنہ تو نشانی انہوں نے خود مانگی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ نے بھیجی نہیں تھی، تو انہوں نے خود مانگی تو کہا نشانی تو آ گئی ہے. اب اس نشانی نے کرنا کیا ہے کہ اس نے ایک دن اس نے پانی پینا ہے، ایک دن آپ پانی پیا کریں. وہ آ گئے تنگ، اور تنگ آ کے اس کی جو ٹانگیں جو تھیں وہ کاٹ دیں اور وہ اونٹنی مر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج دیا، اور اب بھی وہاں موجود ہیں. اور وہ قوم کیسی تھی؟ قوم ایسی تھی کہ بڑی بڑی عمارتیں، محل ابھی آئے گا، میدانوں کے اندر محل بناتے تھے، اور پہاڑوں کے اندر ان کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیوت کا لفظ اور قصور کا لفظ استعمال، میرا خیال ہے اگر میں نہیں بول رہا ہوں تو اسی کے اندر ہے جو میں نے پڑھا تھا. تو آئیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا. لوگوں نے اس کیا نام ہے کنویں سے پانی بھی پی لیا، اور پانی لے کے آٹا بھی گوندا، آٹا لے کے روٹیاں بھی پکائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں کی ہوئی ہیں اس کو تلف کر دو، کوئی نہیں کھائے گا. اور وہاں سے کہا کہ جلدی جلدی کسی گھر کے اندر کوئی بندہ نہیں جائے گا، اس قوم بستی پر عذاب آیا تھا اور یہاں سے چلو. یہ مختصراً میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک. یہ علاقہ پھر مدائن کہاں بتائی؟ میں نے بتایا مدینہ سے جاتے ہوئے تبوک کے راستے میں تبوک، غزوہ تبوک جو ہوا، تبوک سے پہلے یہ جگہ ہے سعودی عرب کے اندر، مدائن. ٹھیک ہو گیا جی؟ کبھی نقشہ دیکھیے گا، نقشہ دیکھیں آپ، ریڈ سی ہے نا، تو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو اوپر جا کے تبوک آئے گا، اور اس کے ساتھ آگے وہ وادی سینا آ جائے گی، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جہاں مطلب ہوا تھا، آگے فلسطین آ جائے گا. وہ آپ نے پہلے تو خیر میں یہاں لگا دیا کرتا ہوں، آج نہیں لگایا. اچھا جی، سوری جو سٹرکچر ہے اس کا پہلے والا ہی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ کا مطلب کیا ہوا؟ اور قوم سمود کی طرف، اور قوم سمود کی طرف، اور سمود قوم کی طرف. سمود جو اس کا نام پڑا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے،
समद उसको कहते हैं जहां से पानी न निकलता हो, पानी ना निकल ना निकलता हो, वो समद से मीम दाल होता है अरबी के अंदर। वैसे समूद जिनको पानी ना मिलता हो, और चूंकि इनको एक दिन पानी नहीं मिलता था तो कुछ लोगों ने कहा इस वजह से इसका नाम समूद रखा गया। जी जी समझा पा रहा हूँ? जी सर जी सर। तो वाइला समूदा कौमे कौमे समूद की तरफ और कौमे समूद की तरफ 9 मिनट बाकी हैं। अखाहुम स्वालिहा उनके भाई सालेह को भेजा, अलैहिस्सलाम को भेजा। ब्रैकेट दोबारा आप कहें, आप तर्जमा करें मिल के, चिश्ती साहब आप करें। वैला समूद अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। जी मैंने कहा था समूद के साथ कौम लगाएं पहले कि ये किसी नबी का नाम नहीं है, कौम का नाम है। जो लोगों ने जिनकी कैसेट सुननी है, मुमकिन है आपको पता हो उनको ना पता हो, तो वाजे हो जाए। तो समूद कौम की तरफ उनके भाई स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। अब स्वालेह अलैहिस्सलाम भी वही बात कहते हैं जो ऊपर आई। उस सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हारे लिए सिवा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे लिए उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम। अब बय्यिना मुअन्नस है, मुअन्नस, इसलिए जो सीगा आया है वो मुअन्नस का आया है, माजी का जाअत। तो कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम का तर्जुमा बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ गई है। ये इनडायरेक्ट के अंदर नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अल्लाह स्वालेह अलैहिस्सलाम की बात तो आ गई है कहेंगे। तो कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, जी जल्दी करिएगा तर्जुमा। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ गई है। वाज़े दलील, वाज़े निशानी भी कह सकते हैं, बय्यिना। जी अब वो दलील, वो निशानी अल्लाह ताला बता रहा है। हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है। हाज़िही इसलिए आया कि नाका मुअन्नस है और हाज़िही इशारा है। ये नाक़तुल्लाह, नाका कहते हैं ऊँटनी को, इबल कहते हैं ऊँट को, नाका कहते हैं ऊँटनी को। तो हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। छोटी बात नहीं। जिस तरीके से बैतुल्लाह कहा, बैतुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का घर। ऐसे ही लफ्ज कहा नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है। लकुम आया, तुम्हारे लिए निशानी है। जी तो तर्जुमा बनेगा ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। पकड़ें जी, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। हाँ अब करना क्या है, ज़र पहले पढ़ चुके हैं हम जी, छोड़ दो अभी पढ़ा था पहले जी, छोड़ना। तो अब अमर है, फ़ज़रूहा, इसको छोड़ दो। वो दर्रे में से आती थी एक दिन और कहा कि इसको छोड़ दो। ताकुलू, ते है नाका की वजह से मुअन्नस का सीगा, ताकुल
یہ کھائے یہ کھائے نہیں یہ کھائے فی یہ کھائے ارض اللہ اللہ کی زمین زمین میں سے اللہ کی زمین سے کھائے بس چھوڑ دو اس کو کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے ولا تمسوہا اور اس کو اور اسے ہاتھ نہ لگانا اس کو مس نہ کرنا بسوء برائی سے، جی برائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ. تو ولا تمسوہا کا مطلب کیا ہے؟ تم اسے ہاتھ مت لگانا، تم اسے ہاتھ مت لگانا بسوء برائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، مت لگانا. اگر لگایا تو ورنہ ہم استعمال کرتے ہیں ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. فَيَأْخُذَكُمْ پہنچے گا، ورنہ تمہیں پہنچے گا، تمہیں لے لے گا، پکڑ لے گا جی عذاب علیم دردناک عذاب، دردناک عذاب. جی ترجمہ کریں اس پوری آیت کا، اور قیصر بھائی آپ ہی کریں اس لیے کہ 3 منٹ رہ گئے ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم اعبدوا اللہ، تو صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃً، یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّہِ، تو تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو تاکہ یہ زمین اللہ کی زمین سے کھائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. اچھا جی ذرا جلدی جلدی اوپر کیجیے گا، 2 منٹ ہیں، پڑھیں گے کل، لیکن صرف کل کے لیے ذرا لفظ آسان ہو جائیں گے. وَاذْكُرُوا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ نہیں آپ سنتے جائیں گے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ جب ہم نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا. ایک پہلا انعام. وَبَوَّأَكُمْ اور تمہیں ٹھکانہ دیا. بوا نیا لفظ ہے، کل پڑھیں گے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا سہل اور سہول اس کی جمع ہے. سہل کہتے ہیں ہموار میدان کو. تو تم اس زمین کے ہموار میدانوں میں تَتَّخِذُونَ قُصُورًا محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ نیا لفظ ہے، نحت کرنا، تراشتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو. تو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو. وَلَا تَأْسَوْا پہلے پڑھ چکے ہیں مت پھرو، اس کا ویسے تو ترجمہ ہے مت دنگا پھیلاؤ، فساد پھیلاؤ. وَلَا تَأْسَوْا مت پھرو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ زمین کے اندر فساد پھیلانے والے بن کر. یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے جی. اور آج ہم نے 3 آیات پڑھی اور 1 تعارف کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پھر. ٹھیک ہے جی، جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے. اللہ تعالیٰ آپ کو